بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم اسٹوڈنٹس. آج ہم لوگ اپنا PSY 516 کا لیکچر نمبر 2 کریں گے. آج کے لیکچر میں بھی ہم لوگوں نے اسٹیٹسٹکس کے ہی انٹروڈکشن کے بارے میں بات کرنی ہے. اسٹیٹسٹکس کی ٹائپس، اسکیل آف میجرمنٹس کیا ہوتے ہیں، ویریبلس کیا ہوتے ہیں، ویریبلس کی ٹائپس، ان ساری چیزوں کو ہم لوگ اسٹڈی کریں گے. اوور آل بہت امپورٹنٹ آپ کا چیپٹر ہے کیونکہ اس میں MCQs ایک تو بہت زیادہ اس میں سے بنتے ہیں، شارٹ کوسچن اس میں سے بہت زیادہ آتے ہیں. اور میں آپ کو ساتھ ساتھ بتا بھی دوں گی کہ کیسے کیسے کہاں سے کوسچنس کس قسم کے آتے ہیں. ٹھیک ہے. یہ جو گرین کلر کے جو میں ہائی لائٹ کرتی ہوں یہ آپ لوگوں کی ڈیفینیشنز ہوتی ہیں، تو ان کو آپ نے بالکل بھی نہیں چھوڑنا ہوتا، ان کو آپ نے اچھے سے یاد کرنا ہوتا ہے. باقی آپ نے ایک دفعہ ریڈ آؤٹ کر لینا ہوتا ہے. جو ایکسپلینیشن ہوتی ہے وہ یلو کلر سے میں اس کو ہائی لائٹ کر دیتی ہوں، اور جو زیادہ امپورٹنٹ بات ہوتی ہے اس کو میں پنک کلر سے ہائی لائٹ کر دیتی ہوں. ہم لوگ چلتے ہیں اپنے لیکچر کی طرف. سب سے پہلے ہم لوگ پڑھتے ہیں کہ اسٹیٹسٹکس کی جو فیلڈ ہے اس کو دو ڈویژنس میں ڈیوائڈ کیا گیا ہے. ایک ہوتی ہے ڈسکرپٹیو اسٹیٹسٹکس اینڈ ادر ون از دا انفرینشیل اسٹیٹسٹکس. اب ان دونوں کو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ ہوتی کیا ہے. سب سے پہلے ڈسکرپٹیو اسٹیٹسٹکس کیا ہوتی ہے. ڈسکرپٹیو اسٹیٹسٹکس وہ اسٹیٹسٹیکل پروسیجرز ہوتے ہیں جن کو استعمال کر کے آپ لوگ ڈیٹا کو سمرائز کرتے ہیں، آرگنائز کرتے ہیں اینڈ سمپلیفائی کرتے ہیں. فار ایگزامپل آپ کو ٹیبل کی فارم میں اگر ڈیٹا دے دیا جاتا ہے تو آپ لوگ اس کا کوئی گراف بنا لیتے ہیں، کوئی چارٹ بنا لیتے ہیں. اس طرح سے آپ ڈیٹا کو سمرائز کر دیا، آپ نے آرگنائز کر دیا، تو یہ ہماری ڈسکرپٹیو اسٹیٹسٹکس ہوتی ہیں. اب اس میں کیا ہوتا ہے، یہ وہ ٹیکنیکس ہوتی ہیں جس میں آپ لوگ را اسکورس کا کیا مطلب ہوتا ہے. جب آپ لوگ فار ایگزامپل آپ نے پاپولیشن کے کسی سیمپل سے ٹیسٹ لیا، تو ٹیسٹ جو آپ نے لیا تو وہ جو آپ کے پاس اسکورز ہیں وہ آپ کے را اسکورز ہیں. ٹھیک ہے. ان را اسکورز کو ہی آپ پھر بعد میں آرگنائز کرتے ہیں اور سمرائز کرتے ہیں تاکہ آپ لوگ اس کی ایک زیادہ مینیجیبل فارم بنا سکیں جس کو آپ ایزیلی مینیج کر سکیں، ہینڈل کر سکیں. جو اسکورز ہوتے ہیں ان کو آپ لوگ ٹیبل یا گراف کی فارم میں بھی آرگنائز کر سکتے ہیں تاکہ آپ پورے اسکورز کے جتنے بھی سیٹ ہیں ان کو آپ ایک ہی نظر میں دیکھ سکیں. اور جو دوسری جو کامن ٹیکنیک ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ آپ لوگ ایوریج فائنڈ آؤٹ کر لیتے ہیں پوری ڈیٹا کی، اور اس فارم میں پھر آپ لوگ پورے ڈیٹا کو دیکھتے ہیں. جو اسٹیٹسٹکس جو ہماری ڈسکرپٹیو اسٹیٹسٹکس ہوتی ہے اس میں جو آپ دو طرح کی مزید آپ اسٹیٹسٹکس کی ٹائپس کو آپ لوگ استعمال کرتے ہیں. ایک ہوتی ہے میئرز آف سینٹرل ٹینڈنسی، یعنی کہ اس میں آپ لوگ مین، میڈین اور موڈ وغیرہ فائنڈ آؤٹ کرتے ہیں. اور دوسری ہوتی ہے ہمارے پاس میئرز آف اسپریڈ یا ڈسپرشن. اس میں آپ اسٹینڈرڈ ڈیویشن اور کوفیشنٹ آف ویریشنز وغیرہ فائنڈ آؤٹ کرتے ہیں. ان کو ہم لوگ اگلے لیکچرز میں مزید ڈیٹیل میں ہم لوگ پڑھیں گے. خیر یہ ہماری ہوتی ہے ڈسکرپٹیو اسٹیٹسٹکس، جس میں آپ لوگوں نے مینلی اتنی سی بات یاد رکھنی ہے کہ آپ لوگ ڈیٹا کو زیادہ مینیجیبل فارم میں آرگنائز کر لیتے ہیں. دوسری ہماری ہوتی ہے انفرینشیل اسٹیٹسٹکس. انفرینشیل اسٹیٹسٹکس کی وہ برانچ ہوتی ہے جس میں آپ کنکلوژنز ڈرا کرتے ہیں. آپ نے پوری پاپولیشن میں سے ایک سیمپل کو چنا، اس سیمپل سے آپ لوگوں نے انفارمیشن حاصل کی، اور اس انفارمیشن کی بنیاد پہ آپ پوری کی پوری پاپولیشن کے بارے میں ایک کنکلوژنز ڈرا کر لیتے ہیں. اس کو ہم لوگ انفرینشیل اسٹیٹسٹکس بولتے ہیں. انفرینشیل اسٹیٹسٹکس میں جو آپ لوگ ٹیکنیکس استعمال کرتے ہیں اس کے تھرو آپ لوگ سیمپلس کو اسٹڈی کرتے ہیں اور پھر پوری پاپولیشنس کے بارے میں آپ جنرلائزیشنس بناتے ہیں، اور اس میں آپ لوگ اسی پاپولیشن کے بارے میں جنرلائزیشنس بناتے ہیں جس پاپولیشن سے آپ نے سیمپل کو سلیکٹ کیا ہوتا ہے. اس میں جو آپ لوگ ریسرچ استعمال کرتے ہیں اس کو ہم لوگ جنرلائزڈ لینئر ماڈل GLM بولتے ہیں. GLM میں مختلف چیزیں آ جاتی ہیں. اس میں اسٹوڈنٹس ٹی ٹیسٹ آ جاتا ہے، اینووا یعنی کہ انالیسس آف ویریئنس آ جاتا ہے، اور دوسری چیز ریگریشن انالیسس آ جاتا ہے. آپ لوگوں کے لانگ کے حساب سے بھی یہ کافی امپورٹنٹ ہے کہ اسٹیٹسٹکس کی جو دونوں فیلڈز ہیں، ڈسکرپٹیو اسٹیٹسٹکس کیا ہوتی ہے اور انفرینشیل اسٹیٹسٹکس کیا ہوتی ہے. یا آپ کے شارٹ میں بھی یہ آ سکتا ہے کہ آپ لوگ ان کا جو ہے نا وہ ڈفرینس بتائیں. اور ویسے آپ لوگوں کے MCQs میں بھی یہ آ سکتے ہیں، خاص طور پہ یہ جو میں نے گرین آپ کو بتائیں گے. خیر آپ لوگوں کا کنسیپٹ ہوگا دونوں کے بارے میں، تو آپ لوگ کوئی بھی MCQs آ گیا تو آپ لوگ اس کو اٹیمپٹ کر لیں گے. آگے ہم لوگ بات کرتے ہیں سیمپلنگ ایرر کے بارے میں. سیمپلنگ ایرر کیا ہوتا ہے؟ یہ ہوتی ہے ڈسکریپنسی، یعنی کہ کسی چیز میں کوئی غلط ویلیو آ جانا، ڈفرینٹ ویلیو آ جانا، مختلف یعنی کہ اختلافات پائے جانا، اس کو ہم لوگ بولتے ہیں سیمپلنگ ایررز. یہ وہ ایررز ہوتے ہیں جو کہ ایک پاپولیشن پیرامیٹر میں اور سیمپل اسٹیٹسٹک میں پائے جاتے ہیں. اچھا پاپولیشن پیرامیٹر کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ فار ایگزامپل پاکستان کی جتنی بھی آبادی ہے آپ اس کے بارے میں بات کرتے ہیں کہ میل اتنے ہیں، فیمیل اتنے ہیں، پوری آبادی کے بارے میں آپ لوگ جتنا بھی ڈیٹا کلیکٹ کرتے ہیں وہ ہماری کیا ہوگی؟ پاپولیشن پیرامیٹر ہوگا. لیکن آپ جو یہ تو آپ کا اوور آل پاپولیشن پیرامیٹر ہے، لیکن آپ اسی پاپولیشن میں سے ایک سیمپل چن لیتے ہیں. فار ایگزامپل آپ فیمیلس کی بات کرتے ہیں تو ہر ایج کی ایک فیمیل کو آپ لوگ چوز کر لیں گے، ایک میل کو آپ لوگ چوز کر لیں گے جس کا تعلق ہر ایج گروپ سے ہوگا. پھر آپ لوگ ان سے کوئی ٹیسٹ وغیرہ لیں گے، ان سے آپ لوگ ڈیٹا اکٹھا کریں گے، وہ ہمارا کیا ہوگا؟ وہ سیمپل اسٹیٹسٹک ہوگی. تو سیمپل اسٹیٹسٹک میں اور پاپولیشن پیرامیٹر میں جو ایک اختلافات پائے جاتے ہیں، جو ڈفرینسز پائے جاتے ہیں، اس کو ہم لوگ بولتے ہیں سیمپلنگ ایرر. یہ مزید میں آپ لوگوں کو ایگزامپل سے بھی سمجھاؤں گی تو آپ لوگوں کو مزید سمجھ میں آ جائے گا.
پاپولیشنز جو ہوتی ہیں نا وہ زیادہ لارج ہوتی ہیں، اس لیے پاسبل نہیں ہوتا کہ آپ پوری پاپولیشن میں ہر ایک بندے کو آپ لوگ میئر کر سکیں. اس لیے آپ لوگ ایسا سیمپل چن لیتے ہیں جو کہ پوری کی پوری پاپولیشن کو ریپرزینٹ کر رہا ہوتا ہے. پھر اس سیمپلس کے جو ریزلٹس ہوتے ہیں اس کو آپ لوگ انالائز کرتے ہیں اور اس انالیسس کی بنیاد پہ پوری پاپولیشن کے بارے میں آپ ایک جنرل اسٹیٹمنٹس بنا لیتے ہیں. سیمپلس کو استعمال کرنے میں ایک پرابلم یہ ہوتی ہے کہ سیمپلس آپ لوگوں کو لمیٹڈ انفارمیشن دیتے ہیں پاپولیشن کے بارے میں. سیمپلس ہمیں یہ تو پتا ہے کہ پاپولیشنس کو ریپرزینٹ تو کر رہے ہوتے ہیں، لیکن پھر بھی سیمپل ایک مکمل ایکوریٹ پکچر نہیں دے سکتے ہول پاپولیشن کے بارے میں. اسی لیے یہی وجہ ہے کہ سیمپل کی جو اسٹیٹسٹکس ہوتی ہیں اس میں اور جو پاپولیشن کے جو بڑے بڑے پیرامیٹرز ہوتے ہیں یا جو پیمائش ہوتی ہے یا جو بھی آپ کے پاس نیومیریکل ویلیوز وغیرہ ہوتی ہیں ان میں تضاد پایا جاتا ہے. یہ جو ڈسکریپنسی ہوتی ہے، یہ جو تضاد ہوتا ہے یا یہ جو ڈفرینسز ہوتے ہیں اس کو ہم لوگ سیمپلنگ ایرر بولتے ہیں. یہاں پہ انہوں نے ایگزامپل دی ہوئی ہے. فار ایگزامپل کالج اسٹوڈنٹس کی پاپولیشن کتنی ہے؟ 1000 ہے. اوور آل اگر آپ لوگ پورے کالج کی بات کرتے ہیں تو آپ نے یہ دیکھا کہ ایوریج ایج 21.3 ایئرز ہے. تمام اسٹوڈنٹس کی ایوریج آئی کیو بھی آ رہا تھا 112.5. 65% فیمیل تھی اور 35% میل تھی. اب فار ایگزامپل اسی پاپولیشن میں سے آپ ایک سیمپل چوز کر لیتے ہیں، 5 بچے آپ لوگ چوز کر لیتے ہیں. 2 گروپ آپ لوگ بنا لیتے ہیں. ایک گروپ میں بھی آپ لوگ 5 اسٹوڈنٹس رکھتے ہیں، دوسرے گروپ میں بھی آپ 5 اسٹوڈنٹس رکھتے ہیں. اب ایک جو آپ لوگوں نے گروپ 5 اسٹوڈنٹس کا رکھا ان کی جو ایوریج ایج ہے وہ 19.8 آ رہی ہے، دوسرے گروپ کی کیا آ رہی ہے 20.4 آ رہی ہے. تو اس سیمپل اسٹیٹسٹکس میں اور اس سیمپل کی اسٹیٹسٹکس میں جو ہے نا وہ فرق آ رہا ہے. اس کی ایوریج ایج 19.8 ہے اور اس کی جو ہے وہ ایوریج ایج وہ 20.4 آ رہی ہے. اسی طرح سے آپ دیکھیں تو ایوریج آئی کیو بھی دونوں کا ڈفرینٹ آ رہا ہے اور اس کے بعد جو میل اور فیمیل کا جو تناسب ہے وہ بھی ڈفرینٹ آ رہا ہے. اور اس کے باوجود اگر ہم لوگ دیکھیں 2 گروپس کی جو سیمپل کی جو اسٹیٹسٹکس ہیں ایک تو ان میں بھی ڈفرینسز ہیں، لیکن ان سیمپل اسٹیٹسٹکس کی پاپولیشن پیرامیٹر سے بھی ڈفرینسز ہیں. یہاں پہ جو ہم نے پوری پاپولیشن کے جو پیرامیٹرس تھے اس میں آپ لوگ دیکھیں ایوریج ایج 21.3 تھی، لیکن ادھر سیمپل کی اسٹیٹسٹکس دیکھیں تو ان دونوں کی ڈفرینٹ ہیں. تو یہ ڈفرینسز آ جاتے ہیں، اس کو ہم لوگ کیا بولتے ہیں؟ سیمپلنگ ایرر بولتے ہیں. ایک بات آپ لوگوں نے یاد رکھنی ہے، پوری کی پوری پاپولیشن سے آپ جو رزلٹ حاصل کرتے ہیں اس کے لیے آپ لوگ لفظ یوز کرتے ہیں پیرامیٹرز کا، لیکن سیمپلز کو چن کے آپ جو کیلکولیشنز وغیرہ کرتے ہیں تو جو آپ کے پاس فگرز وغیرہ آتے ہیں، نمبرز وغیرہ آتے ہیں، اس کو ہم لوگ بولتے ہیں اسٹیٹسٹکس. ٹھیک ہے، تو یہ اتنی بات آپ لوگوں نے اپنے مائنڈ میں رکھنی ہے. اب ہم لوگ یہاں پہ مزید دیکھتے ہیں پاپولیشن کیا ہوتی ہے. پاپولیشن وہ سیٹ ہوتا ہے ان انڈیویجولس کا جن کے بارے میں آپ خاص طور پہ کوئی اسٹڈی کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں. آپ کا انٹرسٹ ہوتا ہے کہ ہم نے ان کے بارے میں اسٹڈی کرنی ہے. فار ایگزامپل ایک ریسرچر ہے، اس کا انٹرسٹ ہے وہ یہ دیکھنا چاہ رہا ہے کہ پری ٹین جو چلڈرن ہوتے ہیں جن کی 13 ایئر سے پہلے کی جو عمر ہوتی ہے ان کی سیلف اسٹیم پہ کیا اثر پڑتا ہے ڈائیورس کا. ٹھیک ہے، تو یہاں پہ پھر اس کی پاپولیشن کون ہوگا؟ پری ٹین چلڈرن ہوں گے. اسی طرح سے اگر فار ایگزامپل ایک ریسرچر ہے وہ یہ ایگزامن کرنا چاہ رہا ہے کہ جو مرد حضرات ہوتے ہیں وہ کتنا ٹائم اسپینڈ کرتے ہیں باتھ روم ایز کمپیئر ٹو دا وومن، تو یہاں پہ وہ جو اسٹڈی کرنا چاہ رہا ہے تو اس کا پھر پاپولیشن کون ہوگی، کیونکہ وہ ایک مردوں کا گروپ ایک عورتوں کے گروپ کے ساتھ کمپیئر کرنا چاہ رہا ہے، تو مردوں اور عورتوں کا جو گروپ ہے وہ اس کے لیے پاپولیشن ہوگی. تو جس گروپ کے بارے میں اپنے اسٹڈی کرنی ہوتی ہے، آپ کا جو انٹرسٹ ہوتا ہے اس کو ہم لوگ بولتے ہیں پاپولیشن. دا انٹائر گروپ دیٹ اے ریسرچر وشز ٹو اسٹڈی از کالڈ اے پاپولیشن. وہ پورے کا پورا گروپ جو کہ ریسرچر اسٹڈی کرنا چاہ رہا ہوتا ہے اس کو آپ لوگ کیا بولتے ہیں؟ پاپولیشن بولتے ہیں. سیمپل کیا ہوتا ہے؟ سیمپل وہ انڈیویجولس کا وہ سیٹ ہوتا ہے جو آپ پاپولیشن میں سے سلیکٹ کرتے ہیں، اور اس لیے سلیکٹ کرتے ہیں تاکہ آپ جو ایسی اسٹڈی کر سکیں جو اسٹڈی پوری کی پوری پاپولیشن کو ریپرزینٹ کر سکے. کیونکہ پاپولیشنز بڑی ہوتی ہیں، ہر ایک بندے کو ایگزامن کرنا آسان نہیں ہوتا، تو ریسرچرز کیا کرتے ہیں چھوٹا سا ایک مینیجیبل سا ایک گروپ سلیکٹ کر لیتے ہیں پاپولیشن سے اور پھر اس کو اسٹڈی کرتے ہیں، اور پھر اس اسٹڈی سے جو ریزلٹس ان کو حاصل ہوتے ہیں وہ پوری کی پوری پاپولیشن کے اوپر ان کو اپلائی کرتے ہیں. یہ وہ سیٹ آف انڈیویجولس ہوتے ہیں جو کہ ہم پاپولیشن سے سلیکٹ کرتے ہیں اور ان کو ہم لوگ کیا بولتے ہیں؟ سیمپل بولتے ہیں. سیمپل پوری پاپولیشن کا ریپرزینٹیٹیو ہوتا ہے اور آپ لوگوں نے اس بات کا بھی خیال رکھنا ہوتا ہے کہ سیمپل کے اندر وہ تمام تر کریکٹرسٹکس پائی جائیں جو کہ پوری کی پوری پاپولیشن میں پائی جاتی ہیں. فار ایگزامپل پاکستان کی اگر ہم لوگ پاپولیشن کی بات کرتے ہیں تو اگر آپ لوگ فیمیلس کو اسٹڈی کرنا چاہ رہے ہیں تو پاکستان میں فیمیلس جس ایج گروپ جس کلاس سے تعلق رکھنے والی موجود ہیں وہ ہر ایج گروپ ہر کلاس سے ایک فیمیل آپ لوگ لیں گے، تب آپ کا جو ہے وہ سیمپل بنے گا. یہاں پہ انہوں نے اوور آل ریلیشن شپ بتایا ہوا ہے. پاپولیشن کیا ہوتی ہے؟ تمام وہ گروپ جو کہ ریسرچر کا انٹرسٹ ہے جس کو وہ اسٹڈی کرنا چاہتا ہے وہ کہ ہمارے پاس پاپولیشن ہے. اسی پاپولیشن میں سے آپ سیمپل کو سلیکٹ کرتے ہیں تو ہم سیمپل کو اس طرح سے ڈیفائن کریں گے کہ ریسرچ اسٹڈی کے لیے جو لوگ پارٹیسپیٹ کر رہے ہوتے ہیں ریسرچ میں اس کو ہم لوگ بولتے ہیں سیمپل، اور پھر جو ریزلٹس آپ لوگ سیمپل سے حاصل کرتے ہیں انہی کو آپ لوگ پاپولیشن کے اوپر جنرلائز کر لیتے ہیں.
اس کے بعد آگے ہم لوگ بات کرتے ہیں پاپولیشن پیرامیٹر اینڈ سیمپل اسٹیٹسٹکس. یہ میں آپ لوگوں کو بات پہلے بھی سمجھا چکی ہوں اور یہ آپ لوگوں کے ایم سی کیوز کے حساب سے شارٹ کے حوالے سے بہت زیادہ انپورٹنٹ ہے. یہ پاپولیشن کیا ہوتی ہے, سیمپل کیا ہوتی ہے, پاپولیشن پیرامیٹر کیا ہوتا ہے, سیمپل اسٹیٹسٹکس کیا ہوتی ہے, یہ بہت زیادہ انپورٹنٹ ہے. وہ والی کریکٹرسٹکس جو کہ پوری پاپولیشن کو ڈسکرائب کر رہی ہوتی ہے اس کو ہم لوگ کیا بولتے ہیں, پیرامیٹر بولتے ہیں. یہ میں آپ لوگوں کو پہلے بھی بتا چکی ہوں. لیکن وہ والی کریکٹرسٹک جو کہ سیمپل کو ڈسکرائب کر رہی ہوتی ہے اس کو ہم لوگ کیا بولتے ہیں, اسٹیٹسٹک بولتے ہیں. پیرامیٹر وہ ویلیو ہوتی ہے جو کہ پوری پاپولیشن کو ڈسکرائب کرتی ہے, یہ نومیریکل ویلیو ہوتی ہے. اور اسٹیٹسٹک وہ نومیریکل ویلیو ہوتی ہے جو کہ سیمپل کو ڈسکرائب کر رہی ہوتی ہے. جو پیرامیٹر ہوتا ہے اس میں آپ کیا کرتے ہیں کہ پاپولیشن کے انڈیویجولس کو میئرمنٹس کر کے, ان کو میئر کر کے آپ جو حاصل کرتے ہیں اس کو ہم لوگ بولتے ہیں پیرامیٹر. لیکن جو اسٹیٹسٹک ہوتا ہے وہ کیا کرتے ہیں, آپ لوگ سیمپل کے انڈیویجول سے میئر کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اس کے بعد ہر پاپولیشن کی اگر ہم لوگ بات کریں تو وہ جو ہمارے پاس پیرامیٹر آتا ہے اسی سے ہی آپ لوگ آگے سیمپل اسٹیٹسٹکس بھی حاصل کر لیتے ہیں. کیونکہ ہم لوگ جو سیمپلس لیتے ہیں, ہم لوگ سیمپلس کہاں سے لیتے ہیں, ہم پاپولیشن میں سے ہی لیتے ہیں. تو یہ آپ لوگوں نے بات مائنڈ میں رکھنی, پیرامیٹرس کیا ہوتے ہیں, اسٹیٹسٹکس کیا ہوتے ہیں. آگے ہم لوگ بات کرتے ہیں ویریبلس اور اس کے ڈیٹا کے بارے میں. ویریبل کا کیا مطلب ہوتا ہے, کوئی بھی ایسی چیز جو کہ چینج ہو سکتی ہے یا اس کی ڈفرنٹ ویلیوز ہو سکتی ہیں اس کو ہم لوگ بولتے ہیں ویریبل. ویریبل وہ والی کریکٹرسٹک یا وہ کنڈیشن ہوتی ہے جو کہ چینج ہوتی ہے اور مختلف لوگوں کے لیے اس کی ویلیوز ڈفرنٹ ہوتی ہیں, اس کو ہم لوگ بولتے ہیں ویریبل. فار ایگزامپل ہم لوگ ایج کی بات کرتے ہیں, ہر انسان کی ایج سیم نہیں ہو سکتی, تو ایج کیا ہے ہمارا, ایج از اے ویریبل. ٹھیک ہے. وہ ہم جو ہے نا وہ کبھی بھی سیم نہیں ہو سکتا. اسی طرح سے میل یا فیمیل, اگر ہم لوگ صرف فیمیلز کی بات کر رہے ہیں تو پھر فیمیل ہونا وہ چینج نہیں ہوگا. تمام فیمیلز کے لیے فیمیل چینج نہیں ہوگی, کبھی وہ فیمیل ہی رہے گی, تو وہ اس لیے ہم لوگ کہیں گے کہ وہ ویریبل نہیں ہے. اس طرح سے ہائٹ چینج ہوتی رہتی ہے, اس کو ہم لوگ کیا بولتے ہیں, ویریبل بولتے ہیں. اب جب آپ لوگ میئرمنٹس کر رہے ہوتے ہیں نا تو ہر ایک انڈیویجول سے آپ لوگ جو ڈیٹا کلیکٹ کرتے ہیں اس کو آپ لوگ بولتے ہیں ڈیٹم. ٹھیک ہے. فار ایگزامپل اگر آپ لوگوں نے ہر ایج گروپ کی فیمیلز کو آپ نے لیا, ان سے آپ نے کوئی ٹیسٹ لیا, تو ہر ایک فیمیل کا جو اپنا جو اس کا جو ریزلٹ آئے گا, جو اسکور آئے گا, اس کو ہم لوگ بولیں گے ڈیٹم. ٹھیک ہے. لیکن جو پورے کا پورا سیٹ آئے گا نا اسکورز کا, ساری کی ساری فیمیلز کے جتنے بھی اسکورز ہوگے, وہ جو کمپلیٹ سیٹ ہوگا اس کو آپ لوگ بولتے ہیں ڈیٹا سیٹ, یا سمپلی آپ لوگ ڈیٹا بھی بول دیتے ہیں. ڈیٹا پلورل ہوتا ہے. ڈیٹا ہم لوگ کہتے ہیں کہ یہ کیا ہوتی ہے, میئرمنٹس ہوتی ہیں اور آبزرویشنز ہوتی ہیں. اور ڈیٹا سیٹ کیا ہوتا ہے, پوری کلیکشن ہوتی ہے ہماری میئرمنٹس کی اور آبزرویشنز کی. اور ڈیٹا صرف ایک سنگل میئرمنٹ یا صرف ایک سنگل آبزرویشن ہوتی ہے, اس کو آپ لوگ اسکور یا را اسکور بھی بولتے ہیں. تو یہ آپ لوگوں کے 4-5 ایم سی کیوز تو یہاں سے بھی ہوگی جو میں نے ہائی لائٹ یہاں پہ کیے ہوئے تھے. اب آگے ہم لوگ بات کرتے ہیں آپ نے میئر کیا کرنا ہوتا ہے. کچھ ایسے ویریبلز ہوتے ہیں جیسے ہائٹ, ویٹ, آئی کلر, یہ ویل ڈیفائنڈ ہوتے ہیں. کسی فلاں بندے کی کتنی ہائٹ ہے آپ لوگ اس کو ایزیلی بتا سکتے ہیں, آپ لوگ اسکیل سے میئر کریں گے. ویٹ کتنا ہے, بیلنس میں آپ اس کو میئر کر کے بتا دیں گے کہ فلاں بندے کا اتنا ویٹ ہے, 56.7 ہے, کتنا ہے. آئی کلر آپ بتا دیں گے کہ کسی کا گرین آئی کلر ہے, بلو ہے, بلیک ہے, ہیزل گرین ہے, کون سا ہے. ٹھیک ہے. یہ والی جو اینٹیز ہوتی ہیں نا جس کو آپ لوگ میئر کر سکتے ہیں ڈائریکٹلی, ان کو تو میئر کرنا بڑا آسان ہوتا ہے. لیکن کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو کہ انسان کے اندر انٹرنل کریکٹرسٹکس پائے جاتے ہیں اور ان کو آپ ڈائریکٹلی آبزرو نہیں کر سکتے, ان کو ذرا میئر کرنا مشکل ہوتا ہے. جیسے فار ایگزامپل کسی انسان کی انٹیلیجنس کتنی ہے, اس کی اینزائٹی لیول کتنا ہے, اس کو کتنی بھوک لگی ہے, ہنگر لیول کتنا ہے. یہ جو چیزیں ہوتی ہیں نا جو کہ انٹرنل کریکٹرسٹکس ہوتی ہے جس کو آپ لوگ ڈائریکٹلی نہیں آبزرو کر سکتے, اس کو آپ لوگ بولتے ہیں کنسٹرکٹس. تو کنسٹرکٹس کی ڈیفینیشن بھی یہاں پہ ہم نے بتائی ہوئی. کنسٹرکٹس وہ انٹرنل ایٹریبیوٹ یا وہ انٹرنل کریکٹرسٹکس ہوتے ہیں جس کو آپ لوگ ڈائریکٹلی آبزرو نہیں کر سکتے, لیکن پھر بھی کسی بھی بیہیویئر کو ایکسپلین کرنے کے لیے یا ڈسکرائب کرنے کے لیے وہ بہت ہی یوزفل ثابت ہوتے ہیں. اس میں آپ لوگ کیا کرتے ہیں کہ آپ ایک پروسیجر لیتے ہیں, اس پروسیجر کو فالو کر کے آپ میئر کرتے ہیں. فار ایگزامپل اینزائٹی کو بھی میئر کرنے کے لیے مختلف قسم کے ٹیسٹ ہوتے ہیں, سائیکولوجیکل ٹیسٹ کو آپ لوگ یوز کر کے آپ لوگ اینزائٹی کو میئر کر سکتے ہیں. اور یہ والی جو چیزیں ہوتی ہیں یہ میئر کرنے کے بعد آپ لوگوں کو انسان کی ایکسٹرنل بیہیویئر کی بھی سمجھ آ جاتی ہے. اس کے بعد ہم آگے بات کرتے ہیں ڈسکریٹ ویریبل کیا ہوتے ہیں. اگر اس حساب سے دیکھا جائے تو 2 طرح کے ویریبلز ہوتے ہیں, ایک ہوتے ہیں ڈسکریٹ ویریبلز اور ایک ہوتے ہیں کانٹینیوس ویریبلز. ڈسکریٹ ویریبلز وہ ہوتے ہیں جو کہ سیپریٹ انڈیویزیبل کیٹیگریز ہوتی ہیں, یعنی کہ ایک چیز جو کہ چینج ہو رہی ہے. ٹھیک ہے. آپ لوگ اس کو ایک جو ہے نا وہ ایک نمبر دے دیں گے یا کوئی نیم یا کوئی نمبر آپ اسائن کر دیں گے, کوئی کیٹیگریز آپ لوگ اس کے ساتھ اٹیچ کر دیں گے. وہ کیٹیگریز ایسی ہوتی ہیں کہ اس سے ہٹ کے ہمارے پاس پاسبلٹی نہیں ہوتی. فار ایگزامپل ڈسکریٹ ویریبل کا میں آپ کو اس طرح سے سمجھا دوں کہ ہول نمبرس کی فارم میں اس کا آئے گا ڈیٹا. فار ایگزامپل اگر ہم لوگ گھر کے کمروں کی بات کرتے ہیں تو 4 کمرے ہوں گے, 8 کمرے ہوں گے, 9 کمرے ہوں گے. آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ 4.5 کمرے ہیں یا 6.7 کمرے ہیں.
ٹھیک ہے. تو یہ جو ایک پوری جو ایک ہول نمبرز کی فارم میں آپ کے ویریبلز ہوتے ہیں نا, جو کہ پوائنٹس کی فارم میں یا ڈیسیمل کی فارم میں یا فریکشنز کی فارم میں نہیں چینج ہوتے, اس کو ہم لوگ بولتے ہیں ڈسکریٹ ویریبلز. یہ سیپریٹ ہوتے ہیں اور مزید آپ لوگ اس کو ڈیوائڈ نہیں کر سکتے, یہ انڈیویزیبل ہوتے ہیں. یہاں پہ انہوں نے بتایا ہوا بھی ہے کہ یہ ہول نمبرز ہیں. فار ایگزامپل کسی فیملی میں نمبر آف چلڈرن کتنے ہیں یا کسی کلاس میں کتنے بچے اسکول اٹینڈ کر رہے ہیں, تو آپ یہ بتائیں گے کہ ایک دن 18 بچوں نے اسکول اٹینڈ کیا, اگلے دن 19 بچوں نے اسکول اٹینڈ کیا. آپ لوگ یہ نہیں کہہ سکتے کہ 18 اور 19 کے درمیان کوئی نمبر تھا کہ کسی بچے نے اسکول 18.3 بچوں نے یا 18.9 بچوں نے جو ہے وہ اسکول اٹینڈ کیا, ایسا نہیں ہو سکتا. تو یہ ڈسکریٹ ویریبل ہوتے ہیں. ڈسکریٹ ویریبلس وہ بھی یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ کوانٹٹی کی فارم میں بات کریں, آپ کوالٹی کی فارم میں بھی بات کر سکتے ہیں. تو کوالٹیٹیو ویریبلس بھی ہوتے ہیں کچھ ڈسکریٹ ویریبلس. اس کے بعد ایک ہوتے ہیں کنٹینیوس ویریبلس. کنٹینیوس ویریبلس وہ ہوتے ہیں کہ انفینائٹ نمبر آف پاسبل ویلیوز آ سکتی ہیں, یعنی کہ آپ کوئی بھی چیز آبزرو کر رہے ہیں تو اس میں یہ نہیں ہے کہ ادھر بس یا 18 آئے گا تو یا 19 آئے گا, ایسا نہیں ہوتا. کوئی بھی نمبر اس میں آ سکتا ہے. دو آبزروڈ ویلیوز کے درمیان, فار ایگزامپل 18 اور 19 کی ہم نے اوپر بات کی, تو 18 اور 19 کے درمیان کوئی بھی نمبر آ سکتا ہے, یہ ہوتا ہے کنٹینیوس ویریبل. کنٹینیوس ویریبل ڈیویزیبل ہوتا ہے. آگے کے فریکشنل پارٹس میں آپ لوگ اس کو ڈیوائڈ کر سکتے ہیں, اس لیے ہم لوگ اس کو ریشو یا انٹرول ویریبل بھی بولتے ہیں. مختلف قسم کے ویریبلس جیسے کہ ٹائم ہے, ٹائم کو آپ لوگ منٹس کی فارم میں بتا سکتے ہیں, سیکنڈس کی فارم میں بتا سکتے ہیں, سیکنڈس کے بھی کچھ حصے ہوتے ہیں اس کی فارم میں آپ لوگ بتا سکتے ہیں. اس طرح سے ہائٹ ہے, آپ لوگ 5.4, 5.9, 5.10 اس طرح سے آپ لوگ بتا سکتے ہیں. ویٹ اگر دیکھا جائے تو وہ بھی کوئی لمیٹڈ نہیں ہوتے کہ اتنی ہی فکس نمبر ہوں گے کہ یا بندے کا 36 ہوگا تو یا 37 ہوگا, ایسا نہیں ہوتا. 36.7 ہو سکتا ہے, 36.9 ہو سکتا ہے. تو اس طرح سے ویٹ بھی ڈفرینٹ جو ہے نا وہ ایک تھرو آؤٹ دا رینج آف دا نمبرز وہ آ سکتے ہیں, اس میں ڈیسیمل پوائنٹس بھی آ سکتے ہیں. تو یہ والے جو ڈیسیمل پوائنٹس کی فارم میں ویریبلز آ سکتے ہیں ان کو ہم لوگ بولتے ہیں کنٹینیوس ویریبلس. کنٹینیوس ویریبلس میں دو چیزوں کا آپ نے خیال رکھنا ہے, آپ لوگوں نے اپنے مائنڈ میں رکھنی ہے. جب آپ لوگ کنٹینیوس ویریبل کو میئر کر رہے ہوتے ہیں تو ایسا کبھی بھی نہیں ہو سکتا کہ دو انڈیویجولس کے کنٹینیوس ویریبلس بالکل سیم آئیں, یعنی کہ ایک کا اگر ویٹ 18.3 ہے تو دوسرے کا سیم 18.3 ہی آئے. ایسا نہیں ہو سکتا کیونکہ ہر انسان دوسرے سے ڈفرینٹ ہوتا ہے. تو یہاں پہ کیونکہ ہم لوگ بات کر رہے ہیں کہ پاسبلٹی بہت زیادہ ہے, لامحدود پاسبلٹی ہے کہ کوئی بھی نمبر آ سکتا ہے, تو اس لیے بالکل امپاسبل ہوتا ہے کہ دو لوگوں کے بالکل ایگزیکٹلی سیم اسکور آ جائیں. دوسری بات آپ لوگوں نے اپنے مائنڈ میں رکھنی ہوتی ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ آپ جب بھی میئر کر رہے ہیں تو آپ نے اس میں کچھ باؤنڈری سیٹ کرنی ہوتی ہیں. ہم لوگ یہ تو بول رہے ہیں کہ اس میں کوئی یہ لمٹ لیس ہوتی ہے, یعنی کہ انفینائٹ نمبرز اور ویلیوز اس میں آ سکتی ہیں, لیکن اس میں آپ نے اس بات کا بھی خیال رکھنا ہوتا ہے کہ ایک اس میں ریئل لمٹس لگا دینی ہوتی ہیں آپ نے. فار ایگزامپل آپ یہ کہتے ہیں کہ 149.5 سے لے کے 150.5 کے درمیان تک اگر کسی کا ویٹ آ گیا تو ہم لوگ یہ کہیں گے کہ اس کا جو ہے نا وہ ویٹ 150 پاؤنڈس ہے. ٹھیک ہے, آپ اس طرح سے وہ لمٹس لگا لیتے ہیں کہ اس پوائنٹ سے لے کے اس پوائنٹ تک یا اس نمبر سے لے کے اس نمبر تک اگر کسی کا ویٹ اتنا ہوا تو ہم لوگ اس کو فلاں کیٹیگری کے اندر ہی رکھیں گے. ٹھیک ہے, تو یہ جو آپ باؤنڈریز لگا دیتے ہیں نا اس کو ہم لوگ ریئل لمٹس بولتے ہیں. تو ریئل لمٹس کو یہاں پہ انہوں نے اگین ڈیفائن بھی کیا ہوا ہے. ریئل لمٹس باؤنڈریز ہوتی ہیں اسکورس کے انٹرولس کی, جو کہ آپ لوگ کنٹینیوس نمبر لائن پہ آپ لوگ اس کو ریپرزینٹ کرتے ہیں. کنٹینیوس نمبر لائن پہ ریپرزینٹ کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے, فار ایگزامپل یہ ایک نمبر لائن ہے ہمارے پاس, 149 ہے, 150 ہے, 151 ہے, 152 ہے. تو ادھر 150 کی اگر ہم لوگ بات کرتے ہیں تو 149 سے لے کے 150 کے درمیان ہم لوگ کہتے ہیں کہ جتنے بھی اسٹوڈنٹس یا جتنے بھی لوگوں کا ویٹ ہوگا وہ 150 کی ہی کیٹیگری میں ہم لوگ اس کو کاؤنٹ کریں گے. تو 150 کی ریئل لمٹ کتنی ہے, 149.5 سے لے کے 150.5 تک, تو یہ اس کی ریئل لمٹ ہے. اس میں جو ریئل لمٹ ہوتا ہے اس میں آپ لوگ کیا کرتے ہیں کہ کسی بھی اسکور کے ایک اپر لمٹ, ایک اس سے جو اوپر جو ایک اسکور جانا ہوتا ہے وہ اپر ریئل لمٹ آپ لوگ اس کی سیٹ کرتے ہیں, اور ایک آپ لوگ اس کی لوور ریئل لمٹ کو آپ لوگ سیٹ کر دیتے ہیں. فار ایگزامپل یہ 150 ہے تو اس کی اپر ریئل لمٹ کتنی ہوگی 150.5, اور جو لوور اس کی ریئل لمٹ ہے وہ کتنی ہوگی 149.5. تو یہ ہوتی ہیں ہماری ریئل لمٹس. اچھا, ایک اور بات, کچھ ویریبلز ہوتے ہیں جو کہ انڈیپینڈنٹ ویریبلز ہوتے ہیں اور کچھ جو ہے وہ ڈیپینڈنٹ ویریبلز ہوتے ہیں. انڈیپینڈنٹ ویریبل وہ ویریبل ہوتے ہیں جو کہ خود کسی دوسرے ویریبل کی وجہ سے تو چینج نہیں ہوتے, بلکہ ان کے چینج ہونے کی وجہ سے دوسرے ویریبلز چینج ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہے, فار ایگزامپل اگر ہم لوگ پانی کی اور ٹیمپریچر کی مثال لیتے ہیں تو ٹیمپریچر کے چینج ہونے کی وجہ سے پانی کی حالت جو ہے وہ چینج ہو جائے گی, وہ آئس بھی بن سکتا ہے, وہ ابلنا بھی سٹارٹ کر سکتا ہے. تو جو ٹیمپریچر ہے وہ انڈیپینڈنٹ ویریبل ہے, لیکن جو پانی کیا ہے وہ ڈیپینڈنٹ ویریبل ہے.
کیونکہ پانی خود ایک ٹیمپریچر کی وجہ سے اس کی جو ہے وہ کنڈیشن چینج ہو رہی ہے، لیکن جو ٹیمپریچر کو اگر ہم لوگ دیکھیں، پانی کی کوئی بھی شکل اور ٹیمپریچر کے اوپر اس کا اثر نہیں پڑ سکتا، ٹھیک ہے. اس لیے ہم لوگ کہتے ہیں کہ جو ہمارا ٹیمپریچر ہوگا وہ کیا ہوگا، ہمارا انڈیپینڈنٹ ویریبل ہوگا، اور پانی کیا ہے، ہمارا ڈیپینڈنٹ ویریبل ہوگا. جو انڈیپینڈنٹ ویریبل وہ ویریبل ہوتا ہے جو کہ ریسرچر خود بھی چینج کرتا رہتا ہے، مینیپولیٹ کرتا رہتا ہے کہ اگر میں یہ والا ویریبل چینج کروں تو اس کے کیا ریزلٹ ہمارے پاس آ سکتے ہیں. انڈیپینڈنٹ ویریبل میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ وہ کنڈیشنز ہوتی ہیں جس کو آپ لوگ خود چینج کرتے ہیں ڈیپینڈنٹ ویریبل کو آبزرو کرنے کے لیے. اس کو ہم لوگ پریڈکٹر ویریبل بھی بولتے ہیں. پریڈکٹر ویریبل ہم لوگ اس لیے بولتے ہیں کیونکہ اسی کی وجہ سے ہی ہم لوگ پریڈکٹ کر سکتے ہیں ویریبلس کا آؤٹ کم. یعنی کہ ہمارا فار ایگزامپل انڈیپینڈنٹ ویریبل میں نے آپ کو بتایا کہ فار ایگزامپل ٹیمپریچر ہے، تو یہ ہمارا پریڈکٹر ویریبل ہے. ہم لوگ یہ کہیں گے کہ اگر ٹیمپریچر 0 ڈگری سینٹی گریڈ ہوگا تو آؤٹ کم کیا ہوگا کہ پانی برف میں چینج ہو جائے گا، برف کی حالت میں تبدیل ہو جائے گا. تو اسی لیے ہم لوگ اس کو انڈیپینڈنٹ ویریبل اور پریڈکٹر ویریبل بھی بولتے ہیں. دوسرا جو ویریبل ہوتا ہے دیٹ از اے ڈیپینڈنٹ ویریبل. ڈیپینڈنٹ ویریبل وہ ویریبل ہوتا ہے جس کو آپ آبزرو کرتے ہیں کہ وہ انڈیپینڈنٹ ویریبل کے افیکٹ کی وجہ سے ہوتا ہے، یعنی کہ اس کا ایک افیکٹ ہوتا ہے، ٹھیک ہے. ڈیپینڈنٹ ویریبل خود انڈیپینڈنٹ ویریبل کی چینجز کی وجہ سے چینج ہو جاتا ہے، یعنی کہ آپ انڈیپینڈنٹ ویریبل کو چینج کریں گے تو ڈیپینڈنٹ ویریبل خود ہی چینج ہو جائے گا. اس کو آپ لوگ آؤٹ کم ویریبل بھی بولتے ہیں. یہ وہ ویریبل سوچا جاتا ہے کہ جو پریڈکٹر ویریبل کے چینج ہونے کی وجہ سے چینج ہوتا رہتا ہے، اور اس کو ہم لوگ کیا بولتے ہیں، ڈیپینڈنٹ ویریبل بولتے ہیں. اس کے بعد آگے ہم لوگ بات کرتے ہیں کنٹرول ویریبلس اور ایکسٹرینیس ویریبلس. کنٹرول ویریبلس کیا ہوتے ہیں، یہ وہ ویریبلس ہوتے ہیں جو کہ آپ تھرو آؤٹ دا ایکسپیریمنٹ بالکل کانسٹنٹ رکھتے ہیں، اس کو آپ لوگ چینج نہیں ہونے دیتے. فار ایگزامپل آپ جس روم میں ایکسپیریمنٹ کر رہے ہیں، آپ نے وہاں پہ پودے رکھے ہوئے، تو اس جو روم کا ٹیمپریچر آپ نہیں چینج کرتے، آپ لائٹ نہیں چینج کرتے، آپ نے پانی کو کتنا، اپنے پودوں کو کتنا پانی دینا ہے وہ بھی آپ لوگ اماؤنٹ نہیں چینج کرتے. تو یہ والی جو ساری چیزیں ہوتی ہیں جو آپ لوگ چینج نہیں کرتے، اس کو آپ لوگ بولتے ہیں کنٹرول ویریبلس. اور جو دوسرے جو ہوتے ہیں دیٹ از ایکسٹرینیس ویریبلس. ایکسٹرینیس ویریبلس وہ ویریبلس ہوتے ہیں جو کہ آپ کی ایکسپیریمنٹ کو افیکٹ تو کر رہے ہوتے ہیں، لیکن آپ ان کو خود اسٹڈی نہیں کر رہے ہوتے، ٹھیک ہے. آپ لوگ نہ ہی ان کو اسٹڈی کر رہے ہوتے ہیں، نہ اسٹڈی کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں. آپ کی نظر میں ان کا ایکسپیریمنٹ کے ساتھ کوئی لینا دینا نہیں ہوتا، لیکن پھر بھی وہ آپ کی اسٹڈی کے ریزلٹس کو افیکٹ کر دیتے ہیں. تو دیٹ از اے ایکسٹرینیس ویریبلس. اچھا، ایکسٹرینیس ویریبلس 4 طرح کے ہوتے ہیں. ایک ہوتے ہیں ڈیمانڈ کریکٹرسٹکس، یعنی کہ جو پارٹیسپینٹ ہے وہ خود ہی سمجھ جاتا ہے، اس کو انوائرمنٹ سے کوئی ایسا کلیو مل جاتا ہے، یا ریسرچر کی کسی نان وربل بیہیویئر سے اس کو پتہ چل جاتا ہے کہ مجھے اس طرح سے بیہیو کرنا چاہیے. تو ظاہر سی بات ہے پھر اس کا وہ بیہیویئر جینوئن تو نہیں ہوگا نا، وہ تو ایکٹنگ ہی کر رہا ہوگا. تو اس طرح سے ریزلٹس افیکٹ ہو سکتے ہیں. دوسرا جو ایکسٹرینیس ویریبل ہو سکتا ہے ایکسپیریمنٹر کا یا انویسٹیگیٹر کے جو اپنے افیکٹس ہیں وہ. یہاں پہ یہ ہے کہ ریسرچر ان انٹینشنلی، یعنی یہ نہیں کہ وہ جان بوجھ کے کوئی ایسا ایک امیج دے رہا ہے کہ پارٹیسپینٹ کو پتہ چل جائے کہ اس کو کس طرح سے بیہیو کرنا چاہیے، بٹ ان انٹینشنلی اس کو دیکھ کے ہی جو پارٹیسپینٹ ہے وہ سمجھ چکا ہے کہ اس کو کس طرح سے بیہیو کرنا چاہیے. تو یہ بھی ایک چیز ہو سکتی ہے جس سے ریزلٹس افیکٹ ہو سکتے ہیں. پارٹیسپینٹ ویریبلس بھی ہو سکتے ہیں، یعنی کہ پارٹیسپینٹ کا پہلا اپنا اس کا نالج، اس کی ہیلتھ اسٹیٹس کیا ہے، وہ ٹھیک ہے نہیں ہے، اس کے اپنے کریکٹرسٹکس کیا ہے، یہ ساری چیزیں بھی آؤٹ کم کو افیکٹ کر سکتی ہیں. اور چوتھے جو ویریبلس ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں سچویشنل ویریبلس، جیسے کہ شور یا روم کا انوائرمنٹ کا ٹیمپریچر کتنا ہے، لائٹنگ کتنی ہے، اس سے بھی ریزلٹس افیکٹ ہو سکتے ہیں. تو یہ والے ہمارے اس میں ایکسٹرینیس ویریبلس میں آ سکتے ہیں. ایک اور ویریبلس ہوتے ہیں دیٹ از کو فاؤنڈنگ ویریبلس. یہ وہ ویریبلس ہوتے ہیں جو کہ آپ کے ایکسپیریمنٹ کے دوسرے ویریبلس کے افیکٹ کو بالکل ہائڈ کر دیتے ہیں. یعنی کہ آپ جن ویریبلس کے افیکٹ کو چاہ رہے تھے کہ وہ ہمیں نظر آئیں، اس کے افیکٹ نہیں نظر آ رہے، بلکہ کسی دوسرا کوئی ایسا ملتا جلتا ویریبل تھا جو کہ سیم وہی افیکٹ دکھا رہا ہے. تو اس کو ہم لوگ بولتے ہیں کو فاؤنڈنگ ویریبلس. ایسے ویریبلس کو آپ کو کنٹرول کرنا چاہیے تھا، لیکن آپ ایکسپیریمنٹ میں جب ان کو کنٹرول نہیں کرتے تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ آپ کے ریزلٹس کو کنٹامینیٹ کر دیتے ہیں. اس کے بعد آگے ہم لوگ بات کرتے ہیں اسکیلز آف میجرمنٹ. میجرمنٹ میں میجرمنٹ وہ ہوتے ہیں کہ آپ لوگوں کو نا یا انڈیویجولس کو آپ کوئی ازائن کرتے ہیں، کوئی کیٹیگریز ازائن کرتے ہیں کہ جیسے فار ایگزامپل اگر آپ میجرمنٹس کر رہے ہیں تو کوئی انسان میل ہے یا فیمیل ہے، امپلائڈ ہے یا ان امپلائڈ ہے، یہ ایک کیٹیگریز ہوتی ہیں. یا آپ نمبرس کے فارم میں بھی ویلیوز ازائن کر دیتے ہیں. 68 انچز ہائٹ ہونا، 175 پاؤنڈس ہونا، یہ ساری چیزیں ہماری کس میں آ جاتی ہیں، میجرمنٹس میں آ جاتی ہیں. اب اسکیل ڈفرینٹ طرح کے ہوتے ہیں. ایک ہوتے ہیں نامینل اسکیل. نامینل اسکیلس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ نیمز کو استعمال کر کے ویلیوز ازائن کر دیتے ہیں. نمبرس کہہ رہی ہوں، کوئی بھی آپ اپنا جو میجرمنٹ ہے وہ آپ لوگ ازائن کر دیتے ہیں. ڈفرینٹ نیمز آپ لوگ یہاں پہ استعمال کرتے ہیں. آپ لوگ یہاں پہ کوانٹٹی کی فارم میں بات نہیں کرتے، آپ لوگ جسٹ بتا دیتے ہیں
کہ کوئی انسان کیا ہے. ٹھیک ہے, نیمز ازائن آپ جسٹ کر دیتے ہیں. فار ایگزامپل اگر دو انڈیویجولس آپس میں ڈفرینٹ ہیں, آپ لوگ کوانٹٹی کی فارم میں نہیں بتائیں گے کہ وہ کتنے ایک دوسرے سے ڈفرینٹ ہیں یا کس حد تک وہ ڈفرینٹ ہیں. آپ جسٹ نیم ازائن کریں گے. فار ایگزامپل کوئی انسان میل ہے یا فیمیل ہے. ٹھیک ہے, اس کو ہم لوگ بولتے ہیں ڈیکوٹمس نامینل اسکیل. اس کے بعد ایک اور جو نامینل اسکیلز ہوتے ہیں ان کو ہم لوگ بولتے ہیں نامینل ود آرڈر. یہاں پہ بھی آپ لوگ نیمز ہی ازائن کرتے ہیں کہ فلاں چیز کولڈ ہے, وارم ہے, ہاٹ ہے یا ویری ہاٹ ہے. تو یہاں پہ ایک آرڈر کی فارم میں آپ لوگ بات کر رہے ہیں کہ پہلے ٹھنڈی, پھر اس کے بعد گرم چیز کا ہونا, پھر زیادہ گرم چیز کا ہونا, پھر اس کے بعد ویری ہاٹ یعنی کہ بالکل ہی گرم چیز. اور جو ہے نا وہ نامینل وداؤٹ آرڈر ہوتی ہیں, یعنی جیسے کہ میل اور فیمیل, یہ میں آپ لوگوں کو پہلے ہی بتا چکی ہوں. ٹھیک ہے, تو ڈیکوٹمس بھی ہو سکتے ہیں یا ضروری نہیں ہے کہ جسٹ ٹرو ہی آپ لوگ ورڈز استعمال کریں. آپ ایک آرڈر کی فارم میں بھی نامینل اسکیلز کو استعمال کر سکتے ہیں. یہاں پہ آپ لوگ کوانٹیٹیو ویلیوز آپ لوگ یہاں پہ ازائن نہیں کرتے, لیکن یہ ہے کہ نامینل اسکیلز میں کبھی کبھار آپ لوگ نمبرز کو بھی استعمال کرتے ہیں نیمز ازائن کرنے کے لیے. فار ایگزامپل ایک بلڈنگ ہے, اس میں بہت سارے رومز ہیں, آپ لوگ وہاں پہ رومز کو کیسے نیم ازائن کرتے ہیں. روم نمبر 1, روم نمبر 2, روم نمبر 3. یہاں پہ اگر دیکھا جائے تو آپ کوانٹٹی کی فارم میں نہیں بات کر رہے. ٹھیک ہے, یہ کوئی کوانٹیٹیو ڈسٹنکشن نہیں ہے, بس آپ لوگ ایک نام ازائن کر رہے ہیں, وہ نام نمبرز کی فارم میں ہے. فار ایگزامپل اب روم نمبر 109 ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ روم نمبر 109 بڑا ہوگا روم نمبر 100 سے. تو یہ جسٹ آپ لوگ یہاں پہ نیمز ازائن کرتے ہیں, دیٹ از اے نامینل اسکیل. دوسرا ہوتا ہے آرڈینل اسکیل. آرڈینل اسکیل میں یہ ہوتا ہے کہ آپ ایک کیٹیگریز کا ایک سیٹ جو ہوتا ہے نا وہ موجود ہوتا ہے, آپ لوگ اس کو ایک اسپیسیفک سیکوینس کی فارم میں آپ لوگ اس کو آرڈر دیتے ہیں. فار ایگزامپل اسکول میں بچوں کی پوزیشن آتی ہے 1st, 2nd, 3rd, 4th, پھر 5th. تو یہ آپ جو ایک رینکنگ کر دیتے ہیں نا ایک سیکوینس کی فارم میں, ایک آرڈر کی فارم میں آرگنائز کر دیتے ہیں چیزوں کو, اس کو ہم لوگ بولتے ہیں آرڈینل اسکیل. یہاں پہ آپ لوگ یہ بھی ڈیٹرمن کرتے ہیں کہ دو انڈیویجولس ایک دوسرے سے ڈفرینٹ ہیں. ٹھیک ہے, ایک جو ہے نا وہ فار ایگزامپل جس کی 1st پوزیشن ہے وہ زیادہ انٹیلیجنٹ ہے, جس کی 2nd پوزیشن ہے وہ کم انٹیلیجنٹ ہے. آپ لوگ یہ نہیں بتا سکتے کہ کتنا انٹیلیجنٹ ہے, اس کو آپ لوگ IQ لیول نہیں بتا سکتے. اس میں مختلف قسم کی جو کیٹیگریز ہوتی ہیں, وربل لیبلز بھی آپ لوگ لگا سکتے ہیں اس میں, اسمال, میڈیم, پھر لارج. یہ بھی ایک سیکوینس کی فارم میں ہے نا, تو یہ بھی آپ لوگ اس میں استعمال کر سکتے ہیں, یوز کر سکتے ہیں آپ لوگ. اور اس میں آپ لوگوں کو ایک ڈائریکشنل ریلیشن شپ نظر آتا ہے. فار ایگزامپل 1st آرڈر پہ اگر بندہ ہے 1st پوزیشن پہ وہ زیادہ انٹیلیجنٹ ہے, 2nd والا اس سے کم انٹیلیجنٹ ہے, 3rd والا اس سے کم انٹیلیجنٹ ہے. تو ایک ڈائریکشنل ریلیشن شپ آپ لوگوں کو نظر آ رہا ہوتا ہے. اس کے بعد ایک اور جو اسکیل ہوتا ہے دیٹ از اے انٹرول اسکیل. انٹرول اسکیل میں آپ کیا کرتے ہیں کہ جو آرڈر کیٹیگریز ہوتی ہیں, مختلف قسم کی کیٹیگریز یا مختلف قسم کے جو ریزلٹس ہیں ان کے درمیان, ان کے جو انٹرولس کے درمیان جو ایک ڈفرینسز ہیں وہ بالکل سیم رہیں گے. فار ایگزامپل ٹیمپریچر 10 سے لے کے 15 تک جتنا ایک ڈفرینس ہوگا ٹیمپریچر کا, جتنی گرمی کی زیادہ شدت ہوگی, سیم اسی پروپورشن میں گرمی کی شدت ہوگی 15 سے لے کے 20 تک کی. ٹھیک ہے, اور انٹرول اسکیل میں کوئی زیرو اماؤنٹ نہیں ہوتی. زیرو اماؤنٹ کا مطلب کیا ہے, دیکھیں فار ایگزامپل ایک پانی کی بالٹی ہے نا, اس میں آپ نے پانی اس میں بالکل زیرو ہے, اس کا مطلب کیا ہے, پانی ہے ہی نہیں, پانی ختم ہو چکا ہے. ٹھیک ہے, لیکن جو انٹرول اسکیل ہوتے ہیں نا اس میں زیرو کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ وہ چیز بالکل زیرو ہے, کہ وہ ایگزسٹ ہی نہیں کرتی. ٹھیک ہے, فار ایگزامپل ٹیمپریچر کی بات کرتے ہیں, ٹیمپریچر 0 ڈگری فارنہائٹ یا 0 ڈگری سیلسیس ہے, تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ٹیمپریچر ہے ہی نہیں. ٹھیک ہے, کیونکہ ٹیمپریچر یہاں پہ مائنس میں بھی جائے گا, تو زیرو پہ آ کے چیز ختم نہیں ہو جاتی. یہ ہوتا ہے ہمارا انٹرول اسکیل, جس میں کوئی ویل ڈیفائنڈ زیرو نہیں ہوتا ہمارا اس میں. اور دوسری بات یہ کہ جیسے میں آپ لوگوں کو بتا رہی تھی نا کہ ٹیمپریچر کی میں آپ لوگوں کو بات کر رہی تھی کہ انٹرولز اس میں سیم رہتے ہیں, یعنی کہ 80 ڈگری فارنہائٹ کا آگے 60 ڈگری فارنہائٹ کے درمیان کتنا ٹیمپریچر ڈفرینس ہے, 20 ڈگری ہے. تو سیم 80 ڈگری فارنہائٹ اور 100 ڈگری فارنہائٹ میں بھی جو ٹیمپریچر ڈفرینس کتنا ہوگا وہ 20 کا ہی ہوگا. تو یہ جو ہوتا ہے نا ایک سیم انٹرولز, ایگزیکٹلی سیم سائز کے انٹرولز ہی ہوتے ہیں, اس کو ہم لوگ بولتے ہیں انٹرول اسکیل, اور ان کا کوئی ٹرو زیرو نہیں ہوتا. اس کے بعد ایک ہوتے ہیں ریشو اسکیل. ریشو اسکیل وہ ہوتے ہیں جن کا ایک ایبسلیوٹ بالکل ٹرو زیرو پوائنٹ ہوتا ہے. ٹھیک ہے, فار ایگزامپل اگر آپ لوگ کسی کی اینزائٹی کو میئر کرنا چاہ رہے ہیں تو اینزائٹی اسکیل پہ اگر کسی کا 0 پوائنٹ آیا تو اس کا مطلب کیا ہے, اس سے کسی بھی قسم کی اینزائٹی نہیں ہے, وہ چیز ایگزسٹ نہیں کرتی. اور اگر کسی کی اینزائٹی 8 ہے دوسرے کی 16 ہے تو آپ کہہ دیں گے, اب دیکھیں 0 سے لے کے 8 تک کا جتنا ڈفرینس ہے, 0 سے لے کے 16 تک ڈفرینس وہ سے 8 والے سے ڈبل ہے, تو آپ لوگ کہہ دیں گے کہ اس بندے کی اینزائٹی ڈبل ہے ایز کمپیئر ٹو وہ والا بندہ جس کی جو اسکورنگ ہے اینزائٹی اسکیل پہ 8 ہے. تو یہ والے ہوتے ہیں ریشو اسکیل, جس میں آپ لوگ 0 پوائنٹ سے
रेशो को आगे फाइंड करके आप आगे कंपेयर कर सकते हैं। एक वेल डिफाइंड हमारे पास 0 पॉइंट मौजूद होता है। ये वाले जो वेरिएबल्स होते हैं आप लोग इनको ऐड कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। जितनी भी सेंट्रल टेंडेंसी हम लोग फाइंड आउट करते हैं, मीन, मीडियन, मॉड वगैरह, और जो हमने मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन फाइंड आउट करनी होती हैं जैसे कि स्टैंडर्ड डिविएशन और कोएफिशिएंट वेरिएशन वगैरह, वो सारे हम लोग रेशियो स्केल से ही फाइंड आउट करते हैं क्योंकि इन स्केल्स का वेल डिफाइंड 0 पॉइंट होता है। ठीक है, तो ये जो स्केल्स की जो टाइप्स हैं ये अपने अच्छे से करनी है। आपके लॉन्ग क्वेश्चन के हिसाब से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। स्केल्स ऑफ मेजरमेंट आपने अच्छे से करनी है। उसके बाद ये जो डिफरेंट वेरिएबल्स थे, कोफाउंडिंग वेरिएबल्स क्या होते हैं, एक्सट्रेनियस वेरिएबल्स क्या होते हैं, कंट्रोल वेरिएबल्स क्या होते हैं, डिपेंडेंट वेरिएबल क्या होते हैं, इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या होते हैं, ये सारे आपने अच्छे से याद करने हैं। इनकी सारे डिफरेंसेस आप लोगों को पता होने चाहिए। और ये जो ऊपर मैं आप लोगों को पहले बता चुकी हूँ कॉन्टिन्यूअस और डिस्क्रीट वेरिएबल्स, ये आपके शॉर्ट में पक्का इसके आता है कि इसका डिफरेंस आप लोग हमें बताएं, इसको आप लोग डिफाइन करें। बाकी ओवरऑल देखा जाए तो पूरा लेक्चर ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। एक दफ़ा बस आप लोगों ने अब लेक्चर को रीड करना है, कंसेप्ट अपने माइंड में रखना है और मुझे अपनी दुआ में याद रखना है। वीडियो को आपने लाइक करना है, चैनल को आपने सब्सक्राइब करना है और फिर आपने क्या करना है कि वीडियो को आगे अपने स्टडी ग्रुप्स में शेयर कर देना है। ठीक है, बस आपकी जो है ना वो प्रिपरेशन फिर पक्की। ठीक है, बाकी अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में मुलाकात होगी। थैंक यू सो मच।